بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، صرف ایک تسبیح کا وظیفہ کر لیں، موت تک نمازیں قضا نہیں ہوگی۔ جن کو فکر ہے صرف وہی یہ ویڈیو دیکھیں۔ محترم ناظرین و کرام، آج کی یہ ویڈیو میرے ان بزرگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کی شام میں قدم رکھ چکے ہیں، جن کے بدن میں آپ پہلے جیسی سکت نہیں رہی اور کبھی کبھی سستی یا بیماری کی وجہ سے ان کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے پیارے بزرگوں، یہ وقت تو اللہ پاک سے ملاقات کی تیاری کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے، لیکن شیطان جو ہمارا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے، اس عمر میں بھی انسان پر سستی غالب کر دیتا ہے تاکہ وہ عظیم دولت سے محروم ہو جائے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح بتاؤں گا جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی موت تک آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی، اور آپ کے دل میں نماز کی ایسی طلب پیدا ہوگی کہ آپ آسان کا انتظار کیا کریں گے۔ بس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھنا۔ نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلا کر عطا فرمایا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، جب اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر پر روانہ ہوئے، ساتویں آسمانوں کی سیر کی اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اس مقام پر پہنچے جہاں کسی فرشتے کے پر بھی نہیں جا سکتے۔ وہاں پر پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ محترم ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اللہ سے کمی کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ پاک کے حضور حاضر ہوتے رہے، یہاں تک کہ 50 سے کم ہوتے ہوتے صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نماز گنتی میں تو 5 ہیں، لیکن اجر و ثواب میں بھی 50 کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا سوچیے اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ ہم سے صرف چند منٹ مانگتا ہے اور بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب ہم کو عطا فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں، آج اگر ہمیں کسی دنیاوی حکمران، کسی وزیر یا کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو ہم کتنے بن ٹھن کر جاتے ہیں۔ ہم گھنٹوں پہلے تیاری کرتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں اور وہاں جا کر نہایت ہی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس کے قبضے میں ہماری سانسیں اور ہماری موت و حیات ہے، وہ روزانہ 5 بار ہمیں اپنے دربار میں بلاتا ہے اور ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین و کرام، نماز و بندے اور رب کے درمیان وہ براہ راست ملاقات ہے جس میں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ایک بوڑھا انسان لرزتے ہوئے قدموں سے مصلی کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ پاک کے فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اکثر بزرگوں کو لگتا ہے کہ شاید اب وہ اتنی مشقت نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے دین میں بہت آسانی رکھی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، لیکن نماز کو بوجھ نہ سمجھیں۔ نماز وہ سکون ہے جو قبر کے اندھیروں میں آپ کا ساتھی بنے گی۔ جو لوگ جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ میرے بزرگوں، کیا ہم اس عمر میں بھی اللہ پاک کی ناراضگی کو مول لینا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ 5 نمازیں دن بھر میں کل ملا کر 1 گھنٹہ بھی نہیں لیتی، جبکہ اللہ پاک نے ہمیں 24 گھنٹے عطا کیے ہیں، اور ہم کتنا فضول وقت فضول کاموں میں گزارتے ہیں، گلے شکووں میں، غیبت میں۔ محترم ناظرین و کرام، اس ویڈیو میں ہم اس خاص تسبیح کا ذکر کریں گے جو آپ کے دل سے نماز کی سستی کو جڑ سے ختم کر دے گی۔ وہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی غیبی طاقت آپ کو مصلی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ بڑھاپا اللہ پاک کی رحمت کا وقت ہے، اس ضائع نہ کریں۔ اگر ہم نے آج اپنے رب کو سجدہ نہ کیا تو کل قبر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ نماز تو وہ پہلی چیز ہے جس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ محترم ناظرین و کرام، نماز کی محبت دراصل اللہ پاک کی محبت ہے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی یہ محبت جوان ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھے تو روح کانپ جاتی ہے کہ وہ نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا
تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا، چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا۔ کسی نے پوچھا اے اللہ پاک، اے اللہ کے شیر آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، وہ اسے اٹھانے سے عاجز آ گئے تھے۔ محترم ناظرین و کرام، ذرا غور کریں، وہ ہستیاں جن کے قدموں کی دھول بھی ہم نہیں، وہ نماز کے لیے اس قدر بے چین رہتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ بڑھاپے میں بھی اس سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بڑھاپے کی بیماریوں اور جوڑوں کے درد کو نماز کے اڑے نہ آنے دیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی آخری نمازوں کا منظر دیکھ کر آنکھیں جھلک پڑتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، تو آپ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد تشریف لائے، اور اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم زمین پر گھسیٹتے ہوئے رہے تھے۔ محترم ناظرین و کرام، کائنات کا امام جس کے صدقے دنیا بنی، وہ اس حال میں بھی نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے، اور ہمیں گھر بیٹھے ہوئے بھی سستی اور ہلاکت محسوس ہوتی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا درد اور ہماری تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف سے زیادہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سستی دراصل شیطان کا وہ وار ہے جو وہ آخری وقت میں آپ پر کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کا خاتمہ نماز کے بغیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز پڑھنے والوں کی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز معاذ اختیار کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ آج تب آتی ہے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ جب ایک بوڑھا انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اس پر سایہ کر لیتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس وقت پر ادا کرنا۔ محترم ناظرین، اللہ کی محبت پانے کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی باقی تمام عبادتیں، آپ کے وظائف اور آپ کے صدقات اپنی جگہ، لیکن نماز وہ بنیاد ہے جس پر آپ کے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے یا ہم سے رکعتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ آپ کی ٹوٹی پھوٹی نماز بھی اس کے ہاں قابل قبول ہے، بس آپ اس کے در پر حاضری تو دیں۔ نماز وہ صابن ہے جو انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں تو ہمارا نامہ اعمال ہر قسم کے میل کچیل سے پاک ہو؟ بڑھاپے میں جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ فکر و پاکیزگی کی ہونی چاہیے۔ نماز چھوڑنے کے نقصانات صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جو انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس نے میرے ذکر نماز سے منہ موڑا تو اس کے لیے معیشت زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ میرے بزرگوں، اگر آج آپ کو رزق میں کمی، اولاد کی نافرمانی یا گھر میں بے سکونی محسوس ہوتی ہے، اور اکثر گھروں میں یہ حالات ہیں، تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں آپ کی نمازیں تو قضا نہیں ہو رہی، اور واقعی ایسا ہے اور آج ہم غفلت کر رہے ہیں۔ نماز تو وہ رسی ہے جو بندے کو اس کے خالق سے جوڑے رکھتی ہے، جب رسی ٹوٹ جائے تو انسان بھٹک جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس خاص تصویر کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اب آپ اپنا ارادہ پکا کر لیں کہ اس کے بعد چاہے کچھ ہو جائے آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین و کرام، یہ تصویر آپ کے اندر وہ روحانی بجلی بھر دے گی کہ جیسے ہی آسان کی آواز آئے گی آپ کا دل مچل اٹھے گا کہ میں کب اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ یاد رکھیے، سجدہ صرف ماتھا زمین پر رکھنے کا نام نہیں ہے
بلکہ یہ اپنی انا اور اپنی سستی کو اللہ پاک کے قدموں میں ڈھیر کر دینے کا نام ہے۔ ہم اس ایمان افروز گفتگو کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ کے دل میں نماز کی تو وہ تڑپ پیدا ہو سکے جو صحابہ کرام کا خاصہ تھی۔ محترم ناظرین و کرام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مومن کی میراث ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے بندے کو پیدا کیا تو اس کی فطرت میں اپنی بندگی رکھ دی۔ اس کی بندگی کا سب سے اعلیٰ مظہر نماز ہے۔ میرے وہ بزرگ جو جسمانی کمزوری یا گھٹنوں کے درد کی وجہ سے نماز میں سستی محسوس کرتے ہیں، وہ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دین میں کتنی وسعت رکھی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ کر رکوع و سجود نہیں کر سکتے تو اشاروں سے پڑھ لیں۔ اللہ آپ کو مشقت مطلوب نہیں، اللہ کو تو آپ کے دل کی وہ تڑپ مطلوب ہے جو آسان سنتے ہی آپ کو بے چین کر دے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ محترم ناظرین و کرام، اس آیت سے واضح ہے کہ نماز کی معافی آخری سانس تک نہیں ہے۔ بڑھاپے میں شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو مایوسی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب بڑھاپے میں چند سجدوں سے کیا ہوگا۔ لیکن محترم ناظرین و کرام، یاد رکھیے اللہ پاک کا دربار وہ دربار ہے جہاں 100 سال کا کافر بھی اگر سچے دل سے کلمہ پڑھ لی تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایک مسلمان اگر آپ اپنے بڑھاپے میں اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو کیا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ ایک خوبصورت اور مستند واقعہ سنیے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے کہا، حضرت اس نکاحت کے عالم میں اتنی مشقت، آپ نے فرمایا میرا نامہ اعمال بند ہونے والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آخری مہر سجدے کی لگ جائے۔ سبحان اللہ، میرے بزرگوں، یہ وہ شوق ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و کرام، نماز کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے زیادہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر وہ درست نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہوا، اور اگر وہ ناقص نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہوا۔ بزرگوں، اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی دنیاوی عہدہ، وہاں صرف وہ سجدہ کام آئے گا جو ہم نے خلوص دل سے اللہ پاک کے سامنے کیے ہوں گے۔ اکثر بزرگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات بھٹک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز میں خیالات کا آنا انسانی فطرت ہے، لیکن نماز کو چھوڑ دینا شیطانی صفت ہے۔ آپ بس مصلی پر کھڑے ہو جائیں، خیالات سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے، اور اللہ پاک اس پر جہاد پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسلامی تاریخ ہمیں ایسے بزرگوں کے تذکروں سے بھری ملتی ہے جنہوں نے شدید بیماری کے عالم میں نماز کو ترک نہیں کیا۔ محترم ناظرین و کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ زخموں سے چور تھے۔ اس حال میں بھی آپ نماز کے لیے کہاں گیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز ضرور پڑھوں گا، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اسلام میں اس کا حصہ نہیں۔ ذرا سوچئے کہ خلیفہ وقت جس کے عدل سے دنیا بھر تھر تھر کانپتی تھی وہ شدید زخمی حالت میں تھے، نماز کو مقدم رکھا ہے۔ میرے بزرگ، ہماری تکلیفیں، ہمارے دکھ اور ہماری سستی ان ہستیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو ہمارے چہروں پر نور لاتی ہے، جو بڑھاپے کی جھریوں میں بھی ایک الگ چمک پیدا کر دیتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں لوگ نفس پرستی کا شکار ہیں، وہاں ایک نماز پڑھنے والا بوڑھا انسان پورے محلے کے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میری زمین پر کچھ عاجزی کرنے والے بوڑھے، دودھ پیتے بچے اور سرنے والے جانور نہ ہوتے تو میں تم پر عذاب کا ایسا منبع برساتا کہ تم سب ہلاک ہو جاتے۔ میرے ناظرین و کرام، آپ کا مصلی پر بیٹھ کر اللہ کرنا اور نماز کے لیے تڑپنا اس معاشرے پر اللہ پاک کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنی قدر پہچانیں، آپ اللہ پاک کے خاص بندے ہیں، سستی کو جھٹک دیں اور اس تصویر کی برکت سے اپنے ایمان کو تازہ کریں جو ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔
اور نماز کے فضائل میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا بڑھاپا عزت و احترام سے گزرے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار رہے اور ہمارے لوگوں کو محتاجی سے بچائے، تو ہمیں نماز کا دامن تھامنا ہوگا۔ نماز وہ قلعہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد انسان ہر قسم کے خوف اور پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس روحانی علاج کی طرف بڑھیں گے جو آپ کی سستی کو ہمت میں بدل دے گا۔ بس آپ رب پر بھروسہ رکھیں اور یہ نیت کر لیں کہ اب ماتھا جھکے گا تو صرف اسی کے سامنے۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ کو اس حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت اور اس کے حضور حاضری کا لطف تب آتا ہے جب انسان دنیا کے تمام سہاروں سے تھک کر اس کے در پر بیٹھتا ہے۔ میرے بزرگوں، بڑھاپا دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہے کہ اے میرے بندے، اب دنیا کی دوڑ دھوپ ختم ہوئی، اب میرے قریب آ جا۔ محترم ناظرین کرام، اکثر ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم بہت گنہگار ہو چکے ہیں یا سستی کی وجہ سے ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے اللہ کا دربار وہ ہے جہاں مایوسی کفر ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش سے قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، وہ رب تو آپ کے ایک ایک سجدے کا منتظر ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اپنی سستی کے زنجیریں توڑ کر اس کے حضور جھک جائیں۔ میرے بزرگوں، نماز کی لذت پانے کا ایک بڑا راز یہ ہے کہ اسے بوجھ کے بجائے ملاقات سمجھ کر پڑھا جائے۔ محترم ناظرین کرام، جب ہم کسی پیارے سے ملنے چاہتے ہیں تو ہمیں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو پھر اس رب سے ملنے میں سستی کیوں؟ جس نے ہمیں آنکھیں دیں، جس نے ہمیں اولاد عطا کی، جس نے آج تک ہمیں رزق عطا فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کا ایک نہایت ہی ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز بہت ہی مختصر پڑھی۔ کسی نے پوچھا، آپ نے نماز اتنی جلدی کیوں ختم کر دی؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے اس میں ان کلمات کے ذریعے دعا کی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد اللہ پاک سے کلام کرنا ہے۔ اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو طویل قیام نہ کریں، لیکن اس مختصر وقت میں اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنا دیا کریں۔ اکثر بزرگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ ہماری عمر گزر گئی اور ہم نے زندگی میں بہت سی نمازیں قضا کر دیں۔ میرے بزرگوں، اب بھی وقت ہے، جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، یہ آیت آپ کے لیے ایک بڑی روشنی اور خوشخبری ہے۔ آج اگر آپ اس تسبیح کے ساتھ اپنی نمازوں کا آغاز کریں گے تو اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں پر قلم و عفو پھیر دے گا۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جو انسان کو تنہائی میں سکون عطا کرتی ہے۔ جب بڑھاپے میں انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، جب بچے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تب یہ مصلی ہی آپ کا سب سے بڑا ساتھی بنتا ہے۔ اس مصلی پر بیٹھ کر جب آپ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں تو عرش کا مالک آپ کی تنہائی کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، سستی کا ایک بڑا سبب جسمانی تھکن بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں نماز میں کی جانے والی ہر حرکت آپ کے جسم کے لیے شفا ہے۔ سجدہ کرنے سے دماغ کو خون کی فراہمی بڑھتی ہے، جس سے بڑھاپے میں یادداشت کی کمزوری کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ رکوع سے کمر کی مہروں کو طاقت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں ہماری شفا رکھی ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بزرگوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے چہرے پر بھی وہی ٹھنڈک اور نور ہو جو سجدہ کرنے والوں کا خاصہ ہو؟
اس دنیا کی فانی لذتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اصل کامیابی وہ ہے جب موت کا فرشتہ آئے تو ہم اللہ کے دربار میں سربا سجود ہوں۔ اب ہم اس ویڈیو کے اس حصے تک کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں میں آپ کو وہ قیمتی تسبیح بتاؤں گا جس میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ یہ تسبیح آپ کے اندر وہ روحانی توانائی پیدا کر دے گی کہ آپ کا بدن خود بخود مسلح کی طرف کھینچا چلا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ لاکھوں لوگوں کا آزمودہ ہے، خاص طور پر بزرگوں کے لیے جنہوں نے نماز کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ بس اب آپ نے اپنے دل کو مضبوط کر لینا ہے اور اللہ پاک سے یہ عہد کریں کہ اللہ پاک، میں کمزور ہوں لیکن تیری رضا کے لیے اپنی سستی کو ترک کرتا ہوں، تو مجھ سے ہمت عطا فرما۔ یاد رکھیے، جب بندہ ہمت کرتا ہے تو اللہ پاک کی مدد ضرور آتی ہے۔ ہم اس ایمان افروز گفتگو کو آخری نتیجے کی طرف لے جا رہی ہیں جہاں آپ کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، اب اس گھڑی کا آغاز ہوتا ہے جس کا مقصد ہے آپ کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب لانا۔ میرے محترم بزرگوں، اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جس کو اگر آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف نماز کی پابندی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی بلکہ آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ وہ تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین و کرام، تسبیح کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ اس کا طریقہ جاننے سے پہلے آپ ذرا تصور کریں کہ جنت کے وہ خزانے جن کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اللہ پاک نے ان کی چابی اس مختصر کلمے میں رکھ دی ہے۔ میرے بزرگوں، بڑھاپے میں انسان بیماریوں سے گھبراتے ہیں، کبھی جوڑوں کا درد، کبھی بے چینی اور کبھی سستی۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے اور ان میں سب سے ہلکی بیماری غم ہے، یعنی پریشانی اور سستی۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعصاب میں وہ روحانی طاقت بھر دیتے ہیں کہ بڑی سے بڑی بیماری اور سستی آپ کے قریب نہیں بھٹکتی۔ محترم ناظرین و کرام، اس وظیفے کا طریقہ نہایت ہی سادہ اور آسان ہے، خاص طور پر میرے ان بزرگوں کے لیے جنہیں اٹھنے میں بیٹھنے میں وقت لگتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی اس تسبیح کو شروع کریں، سب سے پہلے صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ وہیں درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان پر جاری کر لینا ہے۔ میرے بزرگوں، اس عمل کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی گنتی کی کوئی شرط ہے۔ اب آپ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوں، گھر میں چل رہے ہوں یا وضو کے بغیر بھی ہوں، آپ اسے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ اسے پڑھیں گے اتنا ہی اللہ پاک کا نور آپ کے سینے میں اترتا جائے گا۔ آخر میں دوبارہ ایک بار درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کریں۔ محترم ناظرین و کرام، یہ کلمہ اللہ پاک کی قدرت کا اعتراف ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ، تیرے سوا نہ کسی سے برائی سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت، تو اللہ اپنی تمام تر قدرتوں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے نہایت ہی عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ میرے ساتھ مل کر یہ الفاظ دہرائیں: اے میرے کریم اللہ، میں تیرا ایک کمزور اور عاجز بندہ ہوں۔ میں زندگی کے اس موڑ پر آ چکا ہوں جہاں میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا، جہاں مجھ پر سستی غالب آ جاتی ہے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، مجھے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ میرے قدموں کو مصلی کی طرف موڑ دے، مجھے سجدوں کی وہ لذت عطا کر کہ میں موت تک تیرا وفادار رہوں۔ یا اللہ پاک، میری اس عمر کی سستی کو ہمت میں بدل دے اور میرا خاتمہ نماز کی حالت میں فرما۔ محترم ناظرین و کرام، یقین جانیے جب ایک بوڑھا انسان اس طرح ٹوٹ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی سے اندھیرے نکال دے گی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اب آپ کا دل نماز کے لیے خود بخود مچل رہا ہے۔ اب وہ بوجھ ختم ہو گیا ہے جو آپ کو مصلی سے دور رکھتا تھا۔ یہ عمل آپ کو دنیا میں بھی سنوار دے گا اور قبر کے اندھیرے میں بھی یہ کلمات جنت کے خزانے بن کر آپ کی حفاظت کریں گے۔
میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، موت برحق ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ جس کا آخری وقت مصلی پر گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہماری تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا دے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ محترم ناظرین و کرام، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے بزرگوں تک لازمی پہنچائیں۔ کیا بتا آپ کی وجہ سے کسی ایک بزرگ کی نمازیں قضا ہونا بند ہو جائیں اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ یا اللہ توفیق دے ضرور لکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ۔